آریان کے کندھے سے تھوڑی سی شرٹ ہٹاتے اس کے زخم کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، زخم تو اسے نظر نہیں آتا، پر خون سے تر اس کا کندھا، سینہ اور اس کی شرٹ آنکھوں کے سامنے آتی ہے، جسے دیکھ عباس گہری سانس بھرتا اس کے سینے سے نظر ہٹاتے آریان کے چہرے کو دیکھنے لگتا ہے۔ میں امایا کو کہیں نہیں لاؤں گا، وہ تمہارے پاس آئے گی تو وہ پھر میرے ساتھ نہیں جائے گی، اور سب سے بڑی بات، تم سے مل کر پھر وہ مجھ سے مزید نفرت کرے گی۔ ابھی وہ جتنی نفرت کرتی ہے اتنی میں جھیل لوں گا، بہت ہے، اس سے زیادہ کی برداشت نہیں ہے مجھ میں۔ آریان سیٹ سے سر ٹکاتا اپنا منہ دوسری طرف موڑے کہتا ہے، میں تجھ سے پوچھ نہیں رہا، میں تجھے بتا رہا ہوں، شام تک میری بیٹی میری حویلی میں ہونی چاہیے، اس کے لالا کا نکاح ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد امایا تیرے حوالے، ویسے بھی اب وہ تیری بیوی ہے، مجھ سے زیادہ تیرا اختیار ہے اس پر، اس کو لے آنا آج، میں اسے خود رخصت کروں گا تیرے ساتھ۔ عباس اپنا گلا کھنکھارتے ہوئے کہتے کہتے بالکل دھیمی سی آواز میں ہو جاتا ہے، تیرا مطلب رخصتی کرے گا تو اس کی؟ آریان فوراً سے تجسس سے عباس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ظاہر ہے یہی کروں گا، اب نکاح تو تم نے کر لیا، دوبارہ نکاح تو نہیں کروا سکتا نا میں اپنی بیٹی کا، پھر بس رخصتی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رخصت کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا آریان، اگر اس کی آنکھ میں آنسو آیا، اس کے ساتھ تو نے کچھ بھی غلط کیا تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے، دوستی کا ہر لحاظ بھول جاؤں گا میں۔ آنکھوں میں غصہ لیے عباس دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے، آنکھوں میں غصہ لیے عباس دھمکی دینے والے انداز میں کہتا ہے، اور کہتے ہی آریان کے زخمی کندھے پر ہاتھ مارتا ہے، جس سے آریان درد میں کراہتا ہوا فوراً سے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے۔ اگر میری آنکھ میں آنسو آیا پھر کیا کرے گا؟ اسے بھی ڈانٹے گا پھر؟ آریان بے حد معصومانہ انداز میں پوچھتا ہے، میری بیٹی معصوم ہے، تیری جیسی خراب نہیں ہے کہ کسی کو بھی رلاتی پھرے۔ ہاں 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 ہاں، کس کی بات کر رہا ہے؟ اس چھوٹی چڑیل کی نا، جسے تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں، جیسی وہ تیرے ساتھ ہے نا ویسی وہ میرے ساتھ نہیں ہے، جیسے وہ میرے ساتھ ہے ویسے تیرے ساتھ نہیں ہے، اور بن بھی نہیں سکتی۔ خیر چھوڑ، ہم دونوں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے فکر مت کر، اس کی آنکھ میں آنسو کبھی بھی نہیں آنے دوں گا، اس کا خیال خود سے بھی بڑھ کر رکھوں گا۔ آریان عباس کی طرف اپنا خون سے تر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، رکھنا پڑے گا میرے یار، ورنہ مجھے سسر بننے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تیرے ساتھ آج جو ہوا وہ تو ڈیمو تھا، اگلی بار تیری جان میں اپنے ہاتھوں سے نہ لوں، یہ یاد رکھنا۔ عباس کہتا ہے اور آریان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا دونوں اپنے ہاتھ مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دونوں ہلکا سا مسکرا اٹھتے ہیں۔ اوکے، آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آریان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ عباس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ چھانے لگتی ہے، پھر وہ جلد ہی اپنے آپ کو کمپوز کرتا گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیور کو آریان کے بنگلے پہنچانے کا کہتا ہے، اور خود اپنے گارڈز کے ساتھ ان کی گاڑیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے فارم ہاؤس سے باہر آریان کی گاڑی نکلتی ہے، پھر اس کے کچھ دیر بعد عباس کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس سے نکلتی ہے۔ سائیں خان، یحییٰ شاہ کی بیٹی کا پتہ نہیں چلا، ہم نے اسے ہر جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں مل رہی ہے، نہ ہی وہ اس کی حویلی میں ہے اور نہ ہی وہ یونیورسٹی میں تھی، وہ کہیں نہیں ملی، نہ ہی اس کے گارڈز کا کوئی اتا پتہ ہے۔ گاڑی چلاتا ہوا ڈرائیور سائیں خان کو اپنے ساتھ بیٹھا دیکھ ایک ایک بات تفصیل سے بتاتا ہے، تو یحییٰ شاہ اب کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے؟ اگر وہ میرے پاس ہوتی تو مجھے اس کا پتہ تو ہوتا، میرے پاس تو نہیں ہے، کل آدمیوں کو لانے بھیجا تھا یحییٰ کی بیٹی کو، پر وہ نہیں ملی، پھر گئی کہاں وہ؟ اور جس انداز میں یحییٰ شاہ کہہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، تو آخرکار اس کی بیٹی ہے کہاں اور کس کے پاس؟ عباس ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خیر، 1 گھنٹہ بچا ہے، 1 گھنٹے بعد خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، اور وہ اپنی بیٹی یا بیٹے میں سے کس کو چنتا ہے۔ سائیں خان ایک ہاتھ کھڑکی میں رکھے ہوئے کھڑکی سے باہر کشمیر کی خوبصورتی کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے سیٹ سے سر ٹکائے اپنا منہ کھڑکی کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، مالا کہتی ہے، اور براق کہکہا لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے، اوہ، تو تم سچ میں اندھی ہو یار، پر تمہاری آنکھیں کتنے خوبصورت ہیں، کیا تم اندھی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا ہوں یا مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ براق مالا کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں نظر آتا مجھے، اگر مجھے نظر آتا ہوتا تو میں کب کی یہاں سے بھاگنے کی 1000 کوششیں کر چکی ہوتی۔ اللہ پاک نے آنکھوں سے بینائی چھینی اور اب تم لوگ
تم جیسے مرد مجھ سے میری زندگی چھیننے پر لگے ہوئے ہو۔ میرے ساتھ ایسا کیا کر کے ملے گا تمہیں؟ میں نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ جو ایسا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مالا کہتی ہے اور براق کہکہا لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے۔ اوہ، تو تم سچ میں اندھی ہو یار، پر تمہاری آنکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ پر اچھا ہے جو ان میں بینائی نہیں ہے، اپنی بربادی، اپنی موت کون دیکھنا چاہتا ہے؟ براق ہنستے ہوئے مالا کے جسم پر موبائل کی روشنی مارتے ہوئے کہتا ہے۔ اور ویسے بھی تم بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جس نے تمہیں یہاں قید کیا ہے وہ خود انسان نہیں جانور ہے۔ جس جگہ تم قید ہو یہاں تمہیں اندھیرے کے سوا ویسے بھی کچھ نہیں ملتا۔ وہ روشنیوں کا نہیں، اندھیروں کا راجا ہے، وہ شیڈو کنگ ہے جو تمہیں یہاں اٹھوا کر لایا۔ جس طرح اس کی زندگی میں اندھیرا ہے نا، اسی طرح تمہاری زندگی میں بھی اس نے مجھے تمہیں تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے کہا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں مار دوں یا تمہیں چھوڑ دوں، پر مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ بات اصول کی ہے، زبان کی ہے، اور زبان میں نے دے دی تمہیں مارنے کی، لیکن اس سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ اور کرنے کا بھی خود سے ارادہ کر چکا ہوں۔ براق کہتے ہوئے مالا کی طرف بڑھتا ہے۔ میں تمہیں رہائی دینے کا سوچ رہا ہوں، پر تم جتنی دیر لگا رہی ہو نا، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں رہائی دینی چاہیے۔ اس لیے اب بہتر ہوگا ہم ڈیل کو کینسل کرتے ہیں، اور جو مجھے کرنا ہے میں وہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ، براق کہتا ہے، اور مالا پھر سے رونے لگ جاتی ہے۔ براق موبائل کو ٹیبل کے ایک کونے پر رکھتے ہوئے اس کی روشنی پورے کمرے میں پھیلاتے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیلٹ ایک ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنی شرٹ کے باقی بٹن کھولے اپنے جسم کو شرٹ سے الگ کرتا ہے اور دبے دبے قدم اٹھائے مالا کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ مالا کو ڈرا سہما ادھر ادھر ہاتھ مارتا دیکھ براق کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ بڑھتی جاتی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ مالا روتے ہوئے اپنے قریب ہاتھ مارتے ہوئے براق کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے۔ اسے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں میری جان، بس تھوڑا بہت کچھ کروں گا، کیونکہ زیادہ دیر کرنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اس لیے شرافت سے خود کو میرے حوالے کر دو، میں کچھ دیر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کم تڑپاؤں گا، یقین مانو۔ براق مالا کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اپنے بازو پر کسی کے ہاتھ کو محسوس کرتی مالا اپنے بازو جھٹکتی ہوئی خود کو پیچھے کر دیتی ہے اور سیدھا دیوار سے جا لگتی ہے۔ اتنی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے مرنا ہی ہے آج میرے ہاتھوں، کیوں نہ میرا بھلا کر کے مرو۔ پاکستان میں جب سے آیا ہوں بور ہو رہا ہوں میں، اب جا کر کچھ مزہ کرنے کو ملا ہے، تو تم اگر اس طرح سے مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی رہو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا لڑکی۔ مجھے کیا، میں زور زبردستی کر کے بھی حاصل کر لوں گا تمہیں اس طرح سے۔ پھر تم ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں دوسری طرح مارنے سے پہلے ہی شدتوں سے تڑپا تڑپا کر مار دوں گا، اس لیے سوچ سمجھ کر مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو اور لڑنے کی کوششیں نہ کرو۔ میرے ہاتھ تم آ چکی ہو اور یہاں سے جا بھی نہیں پاؤ گی، پہلے ہی اندھی ہو، مر جاؤ گی تم، اس لیے بہتر ہے میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا بہت تڑپاؤں گا، تھوڑا سا مزہ کروں گا، چھوڑ دوں گا پھر میں تمہیں، لیکن زندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بس زبان کی بات ہے نا، اگر بات زبان کی نہ ہوتی تو یقیناً تمہیں چھوڑ دیتا، پر زبان زبان ہوتی ہے اور ایک مرد کبھی اپنی زبان سے نہیں پلٹتا۔ تمہیں مارنے کی زبان دے چکا ہوں تو تمہیں مار کر ہی دم لوں گا میں۔ آ جاؤ شاباش، چلو میرے پاس آؤ، ایسے دور نہیں جاتے، اچھے بچوں کی طرح بات مانو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے۔ براق کہتے ہی مالا کو دوبارہ بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور مالا مسلسل اپنے ہاتھ اندھیرے میں چلاتی ہوئی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ میں نے بولا نا ہاتھ پیر مت چلاؤ، سمجھ نہیں آتا ہے تمہیں؟ شرافت سے خود کو میرے سپرد کر دو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا میں۔ براق حلق کے بل دھارتے ہوئے مالا کے جبڑے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ 10 گز کا تھا لپیٹ کر تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ تم لڑکیاں کتنی معصوم ہو اور کتنی وہ ہو؟ میرا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے خود کو میرے سپرد کرو، تمہیں نپٹا کر مجھے اور بھی کام کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے جانے دیں، نہیں کریں ایسا میرے ساتھ، پلیز مجھے جانے دیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا آپ کے ساتھ؟ مجھے جانے دیں، بخش دیں، خدا کا واسطہ بخش دیں مجھے، نہیں کریں میرے ساتھ۔ مجھے مارنا ہے تو مجھے مار دیں، پر بے شک میرے ساتھ ایسا مت کریں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں۔ مالا اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی جاتی ہے۔
لیکن اس کے سامنے کھڑا براق اس کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے اسے چھوڑنے کے بجائے مضبوط ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو قید کر جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے ہاتھ کو ہٹاتا ایک ہی جھٹکے میں مالا کے تن سے دوپٹہ اور شال اتار کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ دوپٹے کو مالا سے دور کرتا براق اپنے ہاتھ میں اس کی گردن لے لیتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرتا مالا کو اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ نہیں کریں، پلیز نہیں کریں، مجھے چھوڑ دو، کیوں کر رہے ہو آپ میرے ساتھ ایسا؟ چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، نہیں کرو میرے ساتھ ایسا، مالا کڑکڑاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی جاتی ہے اور براق کے سینے پر اس کے منہ پر ہاتھ چلاتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، پر براق کی نظروں کے سامنے اس کے آنسو نہیں، مالا کی خوبصورتی، اس کا چہرہ اور اس کا حسین جسم نظر آ رہا تھا جو اسے بہکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ براق مسلسل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے لبوں کو فوکس میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے لگتا ہے۔ ڈرا کیوں رہی ہو مجھے؟ اور اتنے اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں ہم، جن کا نام لینا ضروری ہے کیا؟ علیزے بت بنی کھڑی اپنے سامنے کھڑی عزنا کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں صرف جن کا نام لے نہیں رہی ہوں، میں تو آپ کے جن کو دیکھ بھی رہی ہوں۔ عزنا علیزے کے پیچھے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے خود کو پیچھے کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے بولتی ہے۔ عزنا کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ علیزے اپنے ہاتھوں میں اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے بھینچ لیتی ہے۔ اس سے اس وقت پیچھے دیکھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر ڈر جاؤں گی؟ میں کوئی نہیں ڈرتی ورتی اس جن سے، ان کا نام لے کر مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ اب علیزے کو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا، کسی سے بھی نہیں۔ علیزے گہری سانس لیتے ہوئے کندھے اچکاتے ہوئے پرسکون سے انداز میں بولتی ہے۔ علیزے بولتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی عزنا مسکرا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھ لو نا، پتہ چل جائے گا آپ کو ڈر لگتا ہے کہ نہیں۔ عزنا اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے ہوئے کندھے اچکائے مسکرا کر بولتی ہے، السلام علیکم لالا، آ گیا آپ؟ کب سے انتظار کر رہا تھا ہم سب آپ کا۔ علیزے کے چہرے پر ڈر کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی عزنا اس کے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے بولتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ ایسے دیکھو، ایسے مذاق نہیں کرتے اور اچھے کام کو کرتے وقت برے لوگوں کا نام بھی نہیں لیتے۔ میں تم سے بڑی ہوں اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں، ایسی باتیں مت کرو، سچ میں جن آ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ علیزے کے لیے گاڑی کا دروازہ خود کھولتے ہوئے کہتی جلدی جلدی بولتی ہے، وعلیکم السلام۔ علیزے کے پیچھے سے بھاری بھرکم آواز میں سلام کا جواب آتا ہے، جسے سنتے ہوئے علیزے کی آنکھیں جھٹ سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ علیزے اپنے سانس روکے بڑی بڑی آنکھیں کیے فوراً سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے، جہاں اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہلکی سی گردن ٹیڑھی کیے ہوئے ایک آئی برو چکاتے زرخان علیزے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور علیزے جیسے زرخان کو دیکھتی ہے وہ فوراً سے اپنا رخ واپس اپنی گاڑی کی طرف موڑ لیتی ہے۔ لالا، ہم کو بھوک لگ رہا ہے، ہم اندر جا رہے ہیں، آپ بھی بھابھی کو لے کر جلدی آ جائیے گا، زیادہ نہ ڈرائیے گا، پہلے ہی آپ کے نام پر سانسیں رک گئی ہیں ان کی۔ عزنا ہنستے ہوئے کہتے علیزے کے سامنے سے نکل جاتی ہے اور واپس حویلی کی پچھلی سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے وہ حویلی میں داخل ہوتی ہے۔ میری طرف پلٹنے کی زحمت کریں گی آپ میری جان؟ زرخان علیزے کی پشت کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہتا ہے، نہیں، مجھے تھوڑا سا کام ہے، میں جلدی سے کر کے آتی ہوں، آپ جائیں۔ علیزے بنا زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کرتی ہے اور خود جلدی سے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتی ہے، پر 2 قدم آگے بڑھتے ہی زرخان اس کی طرف لمبا ڈگ بھرتا آتا ہے۔ علیزے کو کمر سے پکڑے وہ فوراً سے اس کا رخ اپنی طرف مڑتے ہوئے علیزے کی پشت کو گاڑی سے لگا دیتا ہے۔ کیا پھر سے بھاگنے کی تیاری میں ہو؟ علیزے کو گاڑی سے لگائے اس کے دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے زرخان علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں تو؟ علیزے بوکھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے، پھر یہ سواری کدھر؟ علیزے کے چہرے کی بوکھلاہٹ دیکھتے ہوئے زرخان اس کے چہرے پر آتے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے کان کے پیچھے کرتا دھیمی سی آواز میں پوچھتا ہے، کہیں بھی نہیں۔ زرخان کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے پھرتا ہوا اپنی گردن کی طرف جاتا محسوس کرتی علیزے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہتی ہے، اچھا، پھر کیا یہ سارے پیسے لے کر آج پھر مرغی والے چاول بانٹنے جا رہی ہو غریبوں میں؟ علیزے کے چہرے سے نظریں ہٹاتا زرخان اپنے دائیں ہاتھ سے زمین پر گرے انگنت لفافوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ آپ بھی یہی کرنے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ علیزے حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی ہے، شرافت سے بتاؤ گی مجھے یا میں اپنے طریقے پر اتر آؤں؟
علیزے کی بات پر اس کے چہرے کے تاثرات سے زرخان کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے زرخان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مزید اس کے قریب بڑھتا ہوا پوچھتا ہے، میں سچی میں بریانی ہی بانٹنے جا رہی تھی، اتنا بڑا جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنے کے لیے جا رہی تھی۔ زرخان کو اپنے بے حد نزدیک آتا دیکھ علیزے اپنی گردن دوسری طرف موڑتے ہوئے دھیمی سی آواز میں بولتی ہے، کون سا گناہ؟ زرخان تجسس سے پوچھتا ہے، آپ سے شادی کرنے کا، میرا مطلب ہے آپ کا دل دکھانے کا۔ علیزے بولتے بولتے ہی خود رک جاتی ہے اور اپنی بات کاٹے وہ زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوسری بات کرنے لگ جاتی ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی ہے کیا؟ علیزے کے ماتھے پر اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھے زرخان پریشان حالت میں پوچھتا ہے، وہ تو پہلے خراب ہوئی تھی، آپ کو دیکھ کر تو ٹھیک ہو گئی ہے اب۔ علیزے اپنا گلا کھنکھارتے ہوئے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولتی ہے، جس پر زرخان حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا قدم اس کی طرف اٹھاتا ہے۔ میرے الٹے ہاتھ سے ایک تھپڑ کھا لو گی؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ٹھڑک جھاڑ رہی ہو؟ زرخان بے حد حیرانگی سے علیزے کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولتا ہے، اب آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے پلٹ کروں گی نا، دوسرا شوہر تھوڑی لاؤں گی اس کے لیے۔ اب کی بار علیزے اس کی طرف بڑھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولتی ہے، تم کسی دوسرے کی طرف دیکھو تو صحیح، اسے کچھ کرنے سے پہلے میں نے تمہارا حشر کر دینا ہے۔ زرخان کہتا ہے اور علیزے اپنے قدم روک کے ڈر کے مارے حلق سے نیچے تھوک اتارنے لگتی ہے۔ شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اپنی بیوی کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، رکیں آپ، میں ابھی تایا ابو کو آپ کی شکایت لگا کر آتی ہوں۔ زرخان کی بات پر علیزے غصے میں بولتے ہوئے جلدی سے اسے کراس کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ شوق سے جاؤ، جیسے جا کر جو بتانا ہے بتا دو، پر ایک بات یاد رکھنا، کمرے میں تمہیں میرے ہی آنا ہے، وہاں مجھ سے تمہیں بچانے کے لیے تمہارے تایا ابو نہیں آئیں گے۔ علیزے کو خود کو کراس کرتا دیکھ زرخان خود گاڑی کے پشت سے ٹیک لگائے بلند آواز میں بول پڑتا ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس کے سامنے سے جاتی ہوئی علیزے بآسانی اس کی بات سنتی ہے اور پھر وہ اپنے قدم روکے پلٹ کر حیرانگی سے زرخان کو دیکھتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ علیزے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے مکمل رخ زرخان کی طرف موڑتے ہوئے پوچھتی ہے، وہی جو تم سمجھ رہی ہو میری جان، جاؤ لگاؤ شکایت۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کسی سے؟ تمہارا شوہر کسی سے نہیں ڈرتا میرا بچہ، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ زرخان اپنے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے علیزے کی طرف بڑھتے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ زرخان کو اپنی طرف آتا دیکھ علیزے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھتی ہے جہاں سیڑھیاں اسے اپنی پہنچ سے اس وقت بہت دور نظر آ رہی تھیں۔ بھاگ کر جانا ہے؟ کہاں تک جاؤ گی آخرکار؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا، میری قید میں، میری باہوں میں، میری دسترس میں، کتنا بھاگو گی مجھ سے؟ علیزے کی نظروں کا مرکز سمجھتے ہوئے زرخان جلدی سے اس کا چہرہ چھوٹے سے پکڑے اپنی طرف کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتا ہے، جتنی دور جا سکتی ہوں اتنی دور جاؤں گی، اور ایک نہیں 1000 کوششیں کروں گی، کسی ایک کوشش میں تو کامیاب ہوں گی میں۔ خان کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تم ایک کوشش کرو یا 1000 کوششیں کرو، پر تم اتنا جان لو تمہاری ہر کوشش کو ناکام کرنے کے لیے تمہارا یہ شوہر حاضر رہے گا، اس لیے الٹے سیدھے کام کر کے اپنی کوششوں کو بیکار مت کرو، وہ کرو جس کو کر کے تمہیں سکون ملے، تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ مزید علیزے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پیالے نما انداز میں پکڑے اس کی ناک پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ زرخان کے لمس کو محسوس کرتی علیزے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جب تک آپ میرے پاس ہیں مجھے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولے بے حد نزدیک اپنے چہرے کے قریب موجود زرخان کے چہرے کو اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے علیزے بولتی ہے، میرے قریب ہونے سے ہی تمہیں سکون ملے گا، مجھ سے دور جا کر تمہیں سکون ہرگز نہیں ملے گا، یہ لکھ کر لے لو۔ زرخان مسکراتے چہرے کے ساتھ اب علیزے کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، اتنی غلط فہمی کیوں ہے آپ کو کہ آپ میرا سکون ہے اور مجھے آپ سے سکون ملے گا؟ آپ جانتے ہیں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں مجھے آپ سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ میں آپ سے دور جانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، پھر کیوں ایسی فضول کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زرخان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے ہوئے علیزے تلخ لہجے میں پوچھتی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے میں اپنی محبت سے تمہیں دور جانے سے روک سکتا ہوں، تم سے زور زبردستی کر سکتا ہوں، تمہیں زور زبردستی سے حاصل بھی کر سکتا ہوں، پر
جسم تو سب مرد بآسانی پا سکتے ہیں، مجھے تمہارے جسم سے زیادہ تمہاری روح سے محبت ہے، تمہاری اس معصوم روح سے جو میری چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ڈر جاتی ہے، میرے قریب آنے پر اپنی نظریں جھکائے اپنی سانسیں روک جاتی ہے۔ مجھے محبت ہے اس لڑکی سے، مجھے اپنی محبت پر یقین ہے کہ میں ایک دن اسے اپنی محبت سے حاصل کروں گا، زور زبردستی سے نہیں۔ جب تک وہ خود کو میرے سپرد نہیں کرتی میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ علیزے کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے زرخان علیزے کے پیٹ سے ہاتھ گزارتے اس کی کمر پر رکھے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے، کرتی ہوں میں سپرد خود کو آپ کے، کر کے دکھائیں مجھے محبت 1 مہینے میں۔ اگر آپ نے مجھے خود سے محبت کروا لی نا تو قسم کھا کے کہتی ہوں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی، ایک بار بھی جانے کی بات نہیں کروں گی۔ لیکن اگر آپ ناکام ہو گئے اس 1 مہینے کے بعد بھی مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی تو آپ مجھے خود اپنی زندگی سے نکال دیں گے، بتائیں منظور ہے؟ زرخان کے سینے سے لگی اسے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، جو اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ زرخان حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ یہی کہ 1 مہینے کے لیے میں آپ کی جو کرنا ہے کریں، جس طرح سے مجھے اپنی محبت کا احساس دلا سکتے ہیں دلا دیں، کروا دیں مجھے خود سے محبت۔ اگر 1 مہینے میں بھی مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی نا تو حویلی کے سامنے کے دروازے سے آپ مجھے خود رخصت کریں گے، میں نہیں جاؤں گی، آپ مجھے خود چھوڑ کر آئیں گے، بتائیں منظور ہے؟ ٹھیک ہے، اس پورے مہینے پھر تم میری بیوی بن کر رہو گی، میں 1 مہینے کے لیے آپ کی ہوں، جو بولیں گے وہ کروں گی، نہ بدتمیزی کروں گی، نہ دور جاؤں گی اور نہ ہی لڑوں گی، کچھ نہیں کروں گی، الٹا سیدھا جیسے ایک بیوی رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ویسے ہی رہوں گی۔ لیکن قسم کھا کے کہتی ہوں اگر مجھے اس مہینے میں محبت نہیں ہوئی آپ سے تو میں اگلے مہینے کے 1 سیکنڈ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جس دن نیا مہینہ شروع ہوگا میں اسی دن اسی پل آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور آپ مجھے روکیں گے بھی نہیں، بتائیں منظور ہے آپ کو؟ علیزے سر اٹھائے کولڈ انداز میں زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، ایک پل کے لیے بھی اس کی پلکیں نہیں جھپکتی ہیں؟ وہ اٹل انداز میں زرخان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھتی ہے، منظور ہے پھر؟ تم بھی ایک بات یاد رکھو، اس پورے مہینے تم میری بیوی ہو، میں جو مرضی کروں گا تمہیں اس سے اعتراض نہیں ہوگا، بتاؤ تمہیں منظور ہے؟ زرخان بھی علیزے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اٹل انداز میں پوچھتا ہے، منظور ہے مجھے بھی۔ علیزے اتنا بولتی ہی ہے کہ زرخان اس کی کمر پر رکھے ہاتھ پر گرفت بڑھاتا علیزے کو اپنے سینے میں بھینچتا اسی پل اس کے لبوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ زرخان کو اپنے لبوں پر جھکا دیکھ علیزے اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ اپنی آنکھیں بند کرتی زرخان میں خود کو سیراب کرنے لگتی ہے۔ وہ ایک بار بھی ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کرتی۔ علیزے کو پرسکون سا اپنے حصار میں کھڑا دیکھ زرخان مزید اسے اپنے آپ میں بھینچتا ہوا اس کے لبوں پر اپنی شدتوں کو مزید بڑھاتا جاتا ہے۔ آریان بنگلے پر واپس پہنچ چکا تھا، درد سے اس کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی، سر میں لگی چوٹ اسے زیادہ تکلیف دے رہی تھی جبکہ کندھا اس کا ہلنے سے انکاری ہو رہا تھا۔ اچانک سے لگنے والی ٹھنڈ میں چوٹ کی وجہ سے وہ بے جان سا محسوس کر رہا تھا، خود کو اس سے پہلے بھی اسے کئی چوٹیں لگی تھی لیکن کبھی وہ خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن آج کی چوٹ نے اسے کافی نڈھال کر دیا تھا۔ گاڑی بنگلے کے دروازے کے بالکل سامنے جا رکتی ہے۔ گاڑی کے رکنے کے بعد آریان کچھ پل میں ہی بیٹھا رہتا ہے اور خود کو کمپوز کرتا باہر نکلنے کے لیے ہمت اکٹھی کرتا آریان گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور ایک گارڈ اسے خون سے لت پت دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہے اسے سہارا دینے کے لیے۔ آریان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے پر آریان ہاتھ پکڑنے سے پہلے ہی اسے ایک نظر گھور کر اس کو دیکھتا ہے جس سے وہ فوراً سے واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوتا ہے اور آریان خود اپنے قدم بنگلے کے اندر کی طرف اٹھاتا ہے۔ اندر داخل ہوتا ہی ہے کہ سامنے سے اسٹڈی روم سے شیروز کو نکلتا دیکھ آریان گہری سانس لیتے ہوئے ہال میں صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ آریان کو خون میں تر دیکھتے ہوئے شیروز جلدی سے اس کی طرف آتا ہے جو اپنے ہاتھ کا کالے رنگ کی فائل پکڑے ہوئے وہ ماتھے پر پریشانی کے بل ڈالے اسٹڈی روم سے باہر نکلتا ہے اور دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے اچانک سے آریان کو دیکھتا ہے اور وہ فائل ٹیبل پر رکھتا فوراً سے آریان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ شیروز پریشانی کی حالت میں آریان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا جاتا ہے اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ آریان بے حد بیزار لہجے میں کہتا ہے۔ کہیں منہ مارا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آریان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے شیروز اس کے سامنے پڑی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے گندا سا منہ بنائے کہتا ہے، لکھ دل لعنت تمہاری شکل پر، لاکھ کی نہیں 1 روپے کی لعنت تمہاری شکل پر، باقاعدہ اپنے ہاتھ سے لعنت دیتے ہوئے کچھ سخت لہجے میں کہتا ہے۔
اور کہتے ہی اپنی نظریں پورے بنگلے میں دوڑانے لگتا ہے کسی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ فی الحال تو لاکھ کی بھی اور 1 روپے کی بھی لعنت برستی ہوئی کہیں اور نظر آ رہی ہے۔ شیروز دھیمے سے لہجے میں اپنا گلا کھنکارتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی نظریں آریان سے پھیر لیتا ہے۔ بکواس بند کرو بلیک باکس، اس سے پہلے میں تمہاری دنیا میں بھی اندھیرا کر دوں۔ صوفے پر سیدھے ہاتھ کی طرف بڑی گدی اٹھائے شیروز کے منہ پر مارتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، ہا ہا، بلی کے خواب میں چھچھڑے، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں آپ، پولیس کے پاس پہنچ جاؤں گا میں، شیروز کہتا ہے، اور کہتے ہی فوراً سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے کوٹ کی انر جیب سے فون نکالے وہ ڈاکٹر کو فون ملانے لگتا ہے۔ شاید تم بول رہے ہو، تم اور یہ پولیس والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سر اٹھائے شیروز کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے، جو اس وقت فون میں نظریں جمائے ڈاکٹر کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ فی الحال جتنا کچھ آپ کا بگڑ گیا ہے نا، اتنا کافی ہے۔ ویسے سچ بتائیں، کہاں منہ مارا ہے؟ میرا مطلب ہے کہاں سے منہ توڑوایا ہے آپ نے؟ شیروز ڈاکٹر کا نمبر ملائے فون کان سے لگاتے ہوئے پھر بھی آریان کو چھیڑنے والے انداز میں پوچھتا ہے، اس سے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ آریان بے حد پرسکون سے انداز میں جواب دیتا ہے، جبکہ اسے بولتے ہوئے بھی سب سے بیزاریت محسوس ہو رہی تھی۔ نظر مسلسل کسی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، پر جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اب تک اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ کیوں، آپ نے ان کے پیسے چرائے تھے کیا؟ نہیں، کڈنی چرائی تھی میں نے کی، اسی لیے وہ میرے پیچھے ہتھیار لیے بھاگ رہے تھے۔ کیوں فضول کے سوال کر کے میرا دماغ گھما رہے ہو؟ یہ بتاؤ امایا کہاں ہے؟ گھر پر تو ہے نا؟ یہ پھر سے چلی تو نہیں گئی؟ آریان اپنے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آریان شیروز کی طرف سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ بولتا اس سے پہلے ہی امایا سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی اسے نظر آتی ہے۔ اسکن کلر کی ریشمی لانگ فراک پہنے ہوئے، دونوں کندھوں پر دوپٹہ اوڑھے، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے امایا سادی سی بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ امایا ابھی بھی اپنے خیال میں آریان کے گھر میں نہ ہونے کا سوچتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے کبھی اپنے دوپٹے کو تو کبھی اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نیچے آتی ہے۔ شروع کی کچھ سیڑھیاں اترتی ہی ہے کہ اس کی نظر ہال میں موجود شیروز کے پیچھے صوفے پر بیٹھے ہوئے آریان پر پڑتی ہے، جو اسے دیکھتا ہے اور بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ امایا کی نظریں بھی آریان پر تھم چکی تھی۔ آریان کا چہرہ، اس کی بکھری حالت دیکھتے ہوئے امایا حیرانگی سے باقی سیڑھیاں اترتی ہے اور کچھ قدم چلتی ہوئی آریان کی طرف بڑھتی ہے۔ امایا کو آریان کی طرف آتا دیکھ شیروز اسی وقت ان کے درمیان سے نکلے بنگلے سے باہر چلا جاتا ہے۔ بنگلے سے باہر وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوتا ڈاکٹر کو لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ شیروز کے جاتے ہی امایا مزید کچھ قدم آریان کی طرف اٹھاتی ہے۔ اس کی بکھری حالت دیکھ امایا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ ٹوٹ پھوٹ کیسے گئے آپ؟ امایا حیرانگی سے پوچھتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتی ہے۔ امایا کو آتا دیکھ آریان صوفے سے پشت ٹکاتا اپنا سر بھی صوفے کی بیک سے لگا جاتا ہے اور امایا کو بغور سر سے پیر دیکھتے ہوئے پرسکون سی گہری سانس لیتا ہے۔ تم نے بد دعا دی تھی نا، اس لیے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتا آریان اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ امایا فوراً سے حیرانگی میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں آریان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہے اور مزید ایک قدم اس کی طرف اٹھاتی ہے، کیونکہ تم ہی مجھ سے اپنا پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی۔ امایا کے چہرے کو حیرانگی اور پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے آریان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور امایا کی طرف متوجہ ہوتا اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ہاں، وہ میں اب بھی چاہتی ہوں، پر میں بد دعائیں نہیں دیتی ہوں شاہ۔ امایا کی نظریں آریان کے کپڑوں کی طرف تھیں، وہ خون سے تر اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ امایا کپڑوں کو دیکھتی ہوئی اپنے ہاتھوں میں دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ چلو مان لیتا ہوں میں تمہاری بات، اب جلدی سے ٹھیک کرو مجھے۔ امایا کو پریشان ہوتا دیکھ آریان اس کا بازو پکڑے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، میں کیسے ٹھیک کروں آپ کو؟ آریان کے کپڑوں سے نظر ہٹاتی جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پریشان حالت میں پوچھتی ہے اپنی محبت سے۔ امایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آریان مسکراتے ہوئے کہتے ہی وہ درد میں کراہ رہا تھا، اس سے درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی امایا کو پریشان دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور اپنے چہرے سے درد کے تاثرات چھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے امایا کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ آریان کی حالت اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ امایا کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ کیا ری ایکشن دے۔ امایا بھی بس خاموش ہوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ امایا کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے آریان اسے اپنی باہوں میں قید کرنا چاہتا تھا، اپنے سینے سے لگا کر اس کی پریشانی دور کرنا چاہتا تھا، پر اپنے آپ سے آتی اسے خون کی بدبو اپنے خون سے تر کپڑوں سے وہ امایا کو دور رکھتا ہے، اس لیے اسے دونوں
بازوؤں سے پکڑے اپنے سامنے کھڑا کرتا مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کے سر سے بہتا خون کم ہونے کا نام نہیں دے رہی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو چوٹ کیسے لگی ہے؟ امایا آریان کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ شادی کا تحفہ ملا ہے ابھی، جتنی خوبصورت بیوی ملی ہے نا مجھے، تحفہ بھی اس کے حساب سے بڑا ہی ملنا تھا۔ دیکھ لو کیسا تحفہ ملا ہے مجھے، امایا کی ایک بازو سے ہاتھ ہٹاتا آریان اپنی باڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کس نے دیا آپ کو ایسا تحفہ؟ امایا ہلکی سی آواز میں بے حد معصومانہ انداز میں پوچھتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کس میں اتنی ہمت ہے کہ آریان کو ایسا تحفہ دے سکے؟ آریان امایا کی دوسری بازو سے بھی ہاتھ ہٹاتا واپس صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ خان بابا، انہوں نے کیا ہے یہ کیا؟ انہوں نے آپ کو مارا تھا اس دن بھی؟ یہ بھی انہوں نے کیا ہے نا؟ امایا بے حد تجسس سے آریان کی طرف قدم اٹھائے ہوئے پوچھتی ہے۔ آریان صوفے پر بیٹھے امایا کی تجسس سے سوالوں کو سنتے ہوئے بنا کوئی جواب دیے بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ کیا کر سکتا ہوں، تمہارے خان بابا کا جگری یار ہوں اب۔ وہ اپنے دوست کو اس کی شادی کا کوئی تحفہ چھوٹا موٹا تو دے نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے ایسا تحفہ دیا، پر خیر کوئی نہیں، اب میرے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرا سسر بھی ہے، اسے برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ میری معصوم سی بیوی کی، میری ننھی سی جان کی اس میں جان بستی ہے نا۔